واقعہ یہاں تک پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں تشریف فرما ہے۔ ایک بڑا اہم اعتراض اور اس کا جواب بڑا آسان سا۔ ملحدین، چونکہ ہمارے ہاں جو ملحدین ہیں ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ آپ ملحدین سے بات کریں تو ہمارے ہاں ملحدین میں سر فہرست وہ بدبخت شخص آتا ہے، میں اس کا نام لے کے صبح صبح نہ اپنا ذائقہ خراب کرنا چاہتا ہوں، نہ آپ کی سماعتیں ان کا لطف جو ہے وہ خراب کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی اتنے بڑے آپ ڈاکٹر سے، پروفیسر سے، اتنے بڑے آپ بندے سے مخالفت کر رہے ہیں، اس سے اختلاف کر رہے ہیں، تو آپ کو عقل نہیں ہے۔ اچھا، تمہارے اگر پروفیسر ڈاکٹر سے اختلاف ہو تو تم بڑے چی بچوی ہوتے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہو، تو اس وقت تمہاری عقل جو ہے وہ کہاں گئی ہوتی، گھاس چرنے گئی ہوتی۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی وہ الفاظ بڑے گھٹیا قسم کے استعمال کرتے ہیں، میں ان لفظوں کو بنا سوار کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ تو جی اتنے غریب گھر کے تھے کہ ان کی انہیں ماں دودھ بھی نہ پلا سکی، اس طرح کے معاملات ہوئے۔ میں نے انہیں کہا عرب کا رواج اور عرب کا معمول تھا یہ، اور عرب شروع دور سے انٹرنیشنل سٹی ہے، شروع دور سے، اور اس لیے وہاں کے رہنے والے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے تاکہ دیہات کی آب و ہوا میں وہ پل کر جوان ہوں، وہاں کا خالص دودھ ملے، وہاں کی آب و ہوا میں ان کی نشو و نما ہو، اور وہاں سے پھر وہ لایا کرتے تھے۔ اور پوری تاریخ عرب میں صرف ایک بندہ ہے جس کو نہیں بھیجا گیا، اور اس کو عربی بولنی بھی نہیں آتی تھی، اس لیے وہ خالصتاً عربی سیکھنے کے لیے، ماحول سے آشنا کرانے کے لیے، اپنے کلچر کی حفاظت کے لیے اور خالص چیزیں کھانے کے لیے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے۔ تو عرب کا یہ معمول تھا۔ اس معمول کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ لہٰذا اب جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لے آئے تو اب ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ اب کوئی ایسا ڈھونڈا جائے جو دودھ پلانے کا معاملہ جو ہے وہ سر انجام دے سکے، خاندان ایسا تلاش کیا جائے۔ اب دیہاتی عورت کی تلاش جو ہے وہ شروع ہو گئی، حضرت عبد المطلب نے تلاش شروع کر دی۔ اب قبیلہ بنی سعد کی کچھ عورتیں، یعنی مخصوص ایام ہیں جن میں وہ مختلف قبائل کی عورتیں آیا کرتی تھیں، قبیلہ بنی سعد کی کچھ خواتین جو تھیں وہ مکہ معظمہ میں پہنچی ہوئی تھی۔ انہی عورتوں میں وہ خوش نصیب بھی شامل تھی جسے اللہ نے اپنے محبوب کی خدمت کے لیے چن رکھا تھا، اور یہ قبیلہ بنی سعد اور ان کا تعلق جو تھا وہ قبیلہ حوازن سے، اور اس کی ایک شاخ تھی بنو سعد، اور اس سے ان کا تعلق تھا حضرت حلیمہ۔ اس وجہ سے ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے کہ جو تعلق تھا ان کا جس قبیلے سے اسے کہا جاتا تھا بنو سعد، تو اس تعلق کی نسبت سے، اس قبیلے کی نسبت سے انہیں کہا جاتا تھا حلیمہ سعدیہ۔ اب آپ سارے جانتے ہیں، اس کو اب آگے لے کے چلیں تو وہ جس نے آیا، جس کے مقدر میں نہیں تھا، وہ کوئی بھی اس قابل نہ ہوا کہ اسے اللہ تعالیٰ یہ منصب عطا فرماتا، یہ خدمت کے لیے اسے مقرر فرماتا۔ چلتے چلاتے بات پہنچی حلیمہ سعدیہ تک۔ حضرت عبد المطلب نے ان سے نام پوچھا، حضرت عبد المطلب نے ان سے نام پوچھا تو اور قبیلہ پوچھا، تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا نام ہے حلیمہ اور میرا تعلق ہے بنو سعد سے۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا بہت خوب،
دو سعادتیں جمع ہو گئیں، حلم بھی، تمہارا نام ہے حلیمہ، دو سعادتیں جمع ہوئی، حلم بھی جمع ہو گیا اور سعد خوش قسمتی خوش بختی بھی جمع ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں میرے گھر میں ایک بچہ ہے، میرے گھر میں ایک بچہ ہے، بہت سی عورتیں جو ہیں وہ اس بنا پہ اسے نہیں لے کر گئیں کہ اس کے والد حیات نہیں ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے باپ سے انعام و اکرام لیں گی، اس لیے وہ ساری کی ساری اس سے محروم رہ گئیں۔ تو اب اے حلیمہ کیا تو تیار ہے؟ فَعَسَىٰ أَن تَسْعَدِي بِهِ، اور مجھے امید ہے کہ تیرے لیے یہ باعث سعادت ہوگا، تیرے لیے یہ باعث سعادت ہوگا۔ اچھا اب ایک اور بڑی اہم بات، یہ اہم بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد تھے نا، حلیمہ سعدیہ کے شوہر، ان کا نام تھا حارث۔ کیا نام تھا؟ حارث۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو کچھ لوگ حارث کے پاس پہنچے اور حارث سے کہنے لگے الا تسمع یا حار ما یقول ابنک، اے حارث تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا کیا باتیں کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا کیا باتیں کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ کہنے لگے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ کہ اللہ نے دو گھر بنائے ہوئے ہیں، جنت بنایا ہے، جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، اطاعت کرنے والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، نافرمانی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان باتوں سے تو ہمارے اندر بڑا اختلاف اور پھوٹ جو ہے وہ ڈل گئی ہے۔ اب قریش نے جب یہ باتیں کی تو جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پریشان ہوئے، متاثر ہوئے، اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، جا کے پوچھا اے بیٹے یہ تیری قوم والے تجھ سے اس قدر شاکی کیوں ہیں، کیوں تجھ سے اس قدر یہ لوگ دور ہیں اور تیرے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تم یہ باتیں کرتے ہو کہ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور لوگ جنت میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، اس طرح کی باتیں تم کرتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں واقعی یہ باتیں کرتا ہوں، میں واقعی یہ باتیں، اور جب وہ دن آئے گا نا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے، تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے یہ دن یاد دلاؤں گا کہ میں نے آپ کو فلاں موقع پہ یہ کہا تھا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور جب بھی بات ہوتی تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر سے کہا کرتے کہ میرے بیٹے کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ روز محشر وہ میرا ہاتھ پکڑے گا، اور وہ بات جو میری اور اس کے درمیان پہلی بار ہوئی تھی اعلان نبوت کے بعد، وہ جو بات پہلی بار ہوئی تھی، وہ اس وقت مجھے وہ یاد دلائے گا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کر جائے گا اور مجھے بتائے گا کہ دیکھو دنیا میں فلاں دن ہم نے یہ بات کی تھی کہ نہیں تھی۔ جب بھی بات ہوتی تو وہ یہ بات کہا کرتے، اور پھر ساتھ میں یہ کہتے کہ جب وہ میرا ہاتھ پکڑے گا نا، جملہ بہت اہم ہے کہ جب وہ میرا ہاتھ پکڑے گا نا تو جب تک مجھے جنت میں داخل نہ کراتے چھوڑے گا نہیں۔ لجپال پریت کو توڑت نہیں، وہ ایسے لجپال ہیں کہ جس کے بازو کو پکڑ لیں، جس کی ہاتھ کو پکڑ لیں پھر اسے کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو فرمایا میں اپنے خاوند سے مشورہ کر لوں؟ کہا ٹھیک ہے کر لو۔ اب خاوند کے پاس جا کے کہنے لگی بھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، اب یہ ایک ہیں، میں یہ نہیں چاہتی کہ میں محروم رہوں، میں اسی ایک کو لے جاؤں۔ خاوند نے کہا ٹھیک ہے لے جا، اسی کو لے چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس محبوب کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی دیر تھی، کائنات کی ساری رحمتوں، سارے خزانوں کے دروازے ہمارے لیے کھل گئے، اور ایسے کھلے، فرماتی ہیں کہ میں جب آئی دراز گوش پہ سوار تھی،
وہ سواری چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، ساتھ میں ہمارے اونٹنی تھی، دودھ کا قطرہ تک نہیں دیتی تھی، ہمارا بچہ ساری رات روتا رہتا تھا۔ میں لے کر آئی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو، تو سب سے پہلا منبع عدل نے، پیکر عدل نے سب سے پہلا جو عدل کیا وہ آپ سارے جانتے کہ ایک طرف سے دودھ پیا اور وہاں سے پھر دودھ جاری ہوا، لیکن دوسری طرف منہ نہیں لگایا کہ میرا بھائی رضائی اس کا حق ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ بات نے مجھے یہیں سے حیرانگی میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلایا، اس نے بھی سیر ہو کے پیا۔ اس کے بعد میرے شوہر جب اونٹنی کی طرف گئے تو اس کے بھی تھن دودھ سے لبالب بھرے پڑے، ہم نے دودھ دوہا۔ اور یہ پہلی رات تھی جو ہم نے بڑے عرصے کے بعد ہم نے خوشحالی اور آسودگی میں گزاری۔ میرے شوہر مجھے کہنے لگے واللہ یا حلیمہ، اللہ کی قسم ہے حلیمہ، لقد اخذتی نسمۃ مبارکہ، کوئی بہت ہی برکتوں والی روح ہے جو آج تجھے ملی ہے، کوئی بہت ہی برکتوں والا جی ہے۔ نسمتن کا ترجمہ بڑے بڑے شارحین اس سے گزر گئے کہ ہم اس کا کما حق ترجمہ نہیں کر سکتے، تو یہاں آپ کے والد حضرت حارث نے مراد لیا کہ کوئی خاص ہی اللہ کا تحفہ ہے، برکتوں والا جی ہے جو آج اللہ نے تجھے دیا ہے، جس کی آمد کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ سواری جو چلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ یاد ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح پھر اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ وہ ان کی سواری چل نہیں رہی تھی اور سواری سب سے پیچھے تھی۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چلتی کیوں نہیں ہے بھئی، آگے کیوں نہیں لے کے جاتا اس سواری کو؟ وہ عرض کرتے جی چل ہی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک چھڑی ماری، وہ پھر کہیں میں لگام پکڑوں مہار پکڑوں لیکن سواری کہاں روکے، وہ کہاں روکے؟ پھر فرمایا بیچو گے؟ فرمایا بیچو گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے جی لے لیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ سواری بھی لے لی اور بعد میں جاتے ہوئے کہنے لگے اس کے پیسے بھی لے جا۔ میں نے واقعہ مختصر کر کے سنایا۔ بہرحال حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اب میری سواری سب سے آگے، اب میری سواری، کہتی ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے نا، جب ہم مکہ معظمہ کی طرف جا رہے تھے تو میرا دراز گوشت چلنے کا نام نہیں لیتا تھا، اور ساری ہمجولیاں مجھے کہتی تھی کیا ہے تیرا کر کے ہم بھی دیر سے تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں۔ ہوتا نا ایسا، ہم کئی سارے مل کے دوست جا رہے ہوں اور کسی کی موٹر سائیکل، کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، کہیں بارات جا رہی ہو یا کہیں ہم سفر پہ جا رہے ہو، کسی کی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو جائے اور ہمیں اس کی وجہ سے دیر ہو جائے تو ہم سارے کے سارے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ تو بلا تشبیہ وہ کہتی ہیں کہ وہ ساری میرا کر کے مجھے کوس رہی تھی، تیرا کر کے ہمیں بھی آہستہ جانا پڑتا ہے۔ اب وہی سواری ہے، اور وہ کہتی ہیں واللہ ان لہا لشانن، اللہ کی قسم اب تو تیری شان ہی بڑی باری ہے، بڑی عجب شان ہے تیری کہ اب وہی سواری جو ہے وہ سنبھالی نہیں جا رہی۔ تو پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اب سوار کوئی نیا ہے، اب سوار کوئی نیا ہے۔ اس کے بعد پھر معاملہ ایسا ہوا، کہتی ہیں کہ جب ہم اپنے بنی سعد قبیلے میں پہنچے، اللہ کی قسم ایسا کوئی گھر نہیں تھا جہاں خوشبو نہ مہک رہی ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پورے قبیلے میں یہ دھوم تھی کہ اگر پورے قبیلے میں صرف حضرت حلیمہ سعدیہ کو حصہ نہیں ملا، پورا قبیلہ اس سے فیضیاب ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد بیمار ہو جاتا تو وہ حلیمہ کے پاس آ جاتا کہ اپنے شہزادے کو باہر لاؤ، یہ اپنا دست اقدس پھیرے گا، ہمیں شفا مل جائے گی۔ اور اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک رکھا جاتا، وہ شفایاب ہو جاتے، یہاں تک کہ جانور بھی کسی کے بیمار ہو جاتے تو وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آتے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ ابھی دودھ پی رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک معاملہ وہ ہے کہ جب مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس چاند کو جب لوری دیتی ہیں، کہتی ہیں
یا ربی اذ اعطیتہ فابقہ واعطہ الی العلا ورقہ وادحد اباطیل العدا بحقہ. اے باری تعالیٰ یہ تو نے بچہ مجھے دیا ہے، اس کی عمر لمبی فرما، اس کی عمر لمبی فرما، اسے بلندیوں تک پہنچا، اسے عروج عطا فرما، اور اس کے ساتھ عداوت رکھنے والوں، بغض رکھنے والوں کے مکر و فریب کو ناکام بنا. یہ تو حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں. ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا شیمہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیا کرتی تھی. پوری سیرت میں ایک وہ خاص مقام آتا ہے جہاں یہ آتا ہے کہ وہ لوری کون سی تھی جو شیمہ جو تھی وہ رسول اللہ علیہ السلام کو اٹھا کے دیا کرتی تھی. یا ربنا ابقی اخی محمدا، یا ربنا ابقی اخی محمدا حتی اراہ یافعا وامردا واکبت عادیہ معول حسدا وآتہ عزا یدوم ابدا. اے اللہ میرے بھائی محمد کو اتنی لمبی زندگی عطا کر، یہاں تک کہ میں اسے جوان ہوتے ہوئے اور سردار بنتے ہوئے دیکھ سکوں، اور اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل کر، اور اس کو ایسی عزت عطا فرما جو ہمیشہ برقرار رہے. یہ اس قبیلے میں پھر ایسی ایسی برکات تھیں. یہ 2 سال کی جب مدت رضاعت پوری ہو گئی، اب ظاہر سی بات ہے واپس لے کے جانا تھا. اب واپس لے کر جانا تھا. اب لے کر تو جاتی ہیں لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ میں کسی طرح سے واپس اس کو لے آؤں. چلتے چلتے مکہ معظمہ پہنچتی ہیں، جناب سیدہ آمنہ سے ملاقات ہوتی ہے. تو اس وقت مکہ معظمہ میں ایک وبا پھوٹی ہوئی تھی. یہ کہتی ہیں کہ اے سیدہ، یہاں آب و ہوا کچھ عجیب سی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہزادے کو کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے، میں دوبارہ اسے ساتھ لے جاؤں، میں دوبارہ اسے ساتھ لے جاؤں. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا ٹھیک ہے دوبارہ اسے لے جاؤ. اب وہاں سے جب دوبارہ لے آئیں تو یہ سارے کے سارے اس پر باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، وہ جو 6 سال 5 سال جو آپ نے بنی سعد میں گزارے، اس پر الگ سے کتابیں لکھی گئیں. عربی کتب بھی موجود ہیں، اردو کی کتابیں بھی موجود ہیں. کہ ایک بار ایسا ہوا کہ دوپہر کا وقت ہے اور حلیمہ سعدیہ اپنی بیٹی شیمہ کو ڈانٹنے لگ پڑی. تجھے پتہ نہیں چلتا اتنی گرمی اور اتنی دوپہر تو چھوٹے بھائی کو لے کے باہر نکل پڑی ہے. وہ کہنے لگی اماں آپ کو پتہ ہے کہ جب میں اپنے بھائی محمد کو لے کے باہر دھوپ میں جاتی ہوں، جتنی مرضی دھوپ ہو بادل سایہ کر جاتے ہیں، ابر سایہ کرتے ہیں، دھوپ تو رہتی ہی نہیں ہے. اسے جب باہر لے کے نکلتی ہوں تو پھر دھوپ کا تو نام و نشان نہیں رہتا. تو اس لیے انہیں کوئی دھوپ سے نقصان نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد ایک معاملہ اور ہوا. وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب یہ چلے تو بادل چل پڑتا ہے، جب یہ چلے تو بادل چل پڑتا ہے، جب یہ رکے تو بادل رک جاتا ہے، جہاں جہاں یہ جائے بادل اس پر سایہ کیے رہتے ہیں. اب جب دوبارہ واپسی لے آئیں تو اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جسے ہم کہتے ہیں شق صدر. کیا کہتے ہیں؟ شق صدر. اس کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا الم نشرح لک صدرک، ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، کھول نہیں دیا. اب ہوا کچھ یوں، یہ جو روایات ہیں یہ صحیح مسلم میں بھی ایک اس کا ٹکڑا ملتا ہے. کس میں؟ صحیح مسلم میں، اور دوسری کتب میں بھی ملتا. امام مسلم نے یہ واقعہ مختصراً نقل کیا کہ جب بچوں کے ساتھ یہ کھیل رہے تھے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت جبریل امی آئے اور حضرت جبریل امی نے آپ کو زمین پر لیٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل نکالا، اور اس دل کو نکال کر دھویا. سونے کے ایک تھال میں زمزم کے پانی سے دل دھویا اور ایک ٹکڑا جو تھا وہ نکال دیا، دوبارہ دل رکھا اور معاملہ مکمل ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے وہ شان جس کے بارے میں آج کئی منکرین اسلام اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو مورخین اور محدثین اور مفسرین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں ہم کوئی لب کشائی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا ایک خاص
معاملہ ہے اپنے محبوب کے ساتھ، اور رسول اللہ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے یہ کہ سینہ مبارک کھولا بھی گیا، دل کو دھویا گیا اور دھو کر دل کو دوبارہ رکھا گیا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا بچے سارے ڈر گئے، اور بچے ڈرتے ہوئے اماں حلیمہ کے پاس پہنچے کہ ماں اس طرح ہمارے بھائی کے ساتھ ہوا، اس کا پیٹ چاک کر دیا گیا، اس کے ساتھ تو ایسا ہو گیا۔ جب یہ سارے بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ آپ کا جسم بالکل صحیح تھا اور آپ بالکل صحیح کھڑے ہوئے۔ اماں حلیمہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، پرائی امانت ہے کسی کی، لے کے اسی طرح واپس مکہ معظمہ پہنچی۔ پریشان ہو گئی جب یہ شق صدر والا معاملہ دیکھا۔ اب جب اماں آمنہ کے پاس پہنچی تو اماں آمنہ نے کہا خیر ہے اے حلیمہ، ابھی تو لے کر گئے تھے کچھ دن پہلے، واپسی لے آئی ہو؟ نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرمانے لگی نہیں بات بتاؤ، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور۔ اب حلیمہ سعدیہ نے وہ سارا واقعہ سنا دیا۔ اب وہ پریشان تھی کہ میں سناؤں گی تو ماں پریشان ہو جائے گی۔ ماں نے اگلی بات کہا اے حلیمہ تم پریشان نہ ہو، جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے ایسے ایسے عجائبات دیکھے تھے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ جب یہ باہر تشریف لائے تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک نور ہے جو مجھ سے نکلا ہے، ایک نور ہے جو مجھ سے نکلا ہے۔ اور پھر اپنا سارا واقعہ سنایا کہ مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوا تھا، جب یہ آئے تشریف لائے مجھے محسوس ہی نہیں ہوا تھا، مجھے وہ عورتوں والا معاملہ پیش ہی نہیں آیا، وہ کیفیت ہی نہیں آئی۔ اور جب یہ آئے تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا ہے، مجھ سے ایک اللہ کے بندوں کس بات پہ جھگڑا کرتے ہو؟ جب اماں آمنہ یہ تعارف کروا رہی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا، اور اس قدر کہ میں نے شام کے محلات جو تھے وہ سارے دیکھ لی، اس قدر نور۔ تو یہ باتیں بہت اہم ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا معاملہ کہ آپ کی اماں حلیمہ نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ اپنی والدہ کے پاس رہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر کے معاملات طے کیے ہوئے تھے، حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے والد بھی چلے گئے، آپ کی والدہ بھی چلی گئی، اور اب آپ جناب عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ اور حضرت عبد المطلب نے آپ کے ساتھ محبت کا، پیار کا وہ انداز رکھا کہ آپ اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے، نہ بیان کر سکتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کہیں گئے اور آئے نہ واپسی، دیر ہو گئی، تو حضرت عبد المطلب نے سب جگہ بندے بھیجے کہ جاؤ تلاش کرو میرا بیٹا کہاں ہے، اور خود طواف شروع کر دیا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں ربی رد الی راکبی محمدا، ربی رد الی راکبی محمدا، یا ربی ردہ وسنا عندی یدا، اے میرے رب میرے سوار محمد کو میرے پاس بھیج دے، میرے سوار محمد کو میرے پاس بھیج دے، اے رب کریم اسے بھیج کر مجھ بوڑھے پر احسان فرما۔ رسول اللہ علیہ السلام مل گئے، جب ملے تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد میں آپ کو کہیں نہیں بھیجوں گا، اپنے سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جہاں کہیں حضرت عبد المطلب ہوتے رسول اللہ علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوتے۔ اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حرم میں مسند بچھی ہوتی، اور اس مسند پر صرف حضرت عبد المطلب بیٹھتے اور آس پاس آپ کے وہ بیٹے بیٹھتے، اس مسند پر صرف رسول اللہ علیہ السلام کو اجازت تھی بیٹھنے کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضرت عبد المطلب کی جب وفات ہوئی تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 120 یا 140 سال کی عمر پائی حضرت عبد المطلب نے، اور پورے عرب میں ان کا ایک شہرہ تھا۔ آپ کی وفات پر کئی دنوں تک جو بازار اور منڈیاں تھیں مکے کی وہ ساری کی ساری بند رہیں۔ 6 بیٹیاں ہیں حضرت عبد المطلب کی،
کتنی بیٹیاں ہیں؟ 6 بیٹیاں. یہ جو عبد المطلب کی 6 بیٹیاں ہیں یہ رسول اللہ علیہ السلام کی کیا لگی؟ پھوپھیاں. تو رسول اللہ علیہ السلام کی پھوپھیاں کتنی ہیں؟ 6 پھوپھیاں. اور ان سب پھوپھیوں نے اپنی عظیم باپ کی وفات پر ایسے ایسے اشعار جنہیں مرثیہ کہا جاتا ہے وہ لکھے کہ وہ عرب میں اس کی بھی تاریخ، اس کی بھی مثال کوئی نہیں ملتی. بہرحال اس کے بعد آپ کی پرورش کا جو ذمہ تھا وہ حضرت جناب ابو طالب کے حصے میں آیا. کتنے سال کی عمر میں؟ یہ اس کو یہاں پہ یاد رکھیے گا، آگے چل کے ہم نے اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ نکالنا ہے. 8 سال کی عمر میں آپ اپنے چچا کی کفالت میں آئے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضرت ابو طالب کے ہاں جو آپ کی ذات کا مشاہدہ کیا گیا کہ دسترخوان بچھایا جاتا، اس پہ کھانا لگتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو کھانا ختم ہو جاتا اور کسی کا پیٹ بھی پورا نہیں بھرتا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر ہوتے تو سارے پیٹ بھر کے کھا لیتے، تب بھی کھانا بچا رہتا. اور پھر حضرت ابو طالب جب دسترخوان بچ جاتا تو فرماتے جب تک میرا شہزادہ نہیں آئے گا تب تک کوئی کھانا شروع نہ کرے. انتظار کیا جاتا. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب بچے سو کر اٹھتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، آنکھیں آلودہ ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سو کر اٹھتے، چہرہ آئینے کی طرح، آئینے سے بھی زیادہ صاف، بال اسی طرح اس طرح کنگھی کیے ہوئے ہوتے ہیں، حشاش بشاش اٹھتے. اور کسی بھی ام ایمن کہتی ہیں میں نے بچپن میں بھی کبھی عام بچوں کی طرح رسول اللہ علیہ السلام کو شکایت کرتے نہیں دیکھا. یہاں ایک بات کی جائے جو بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے ہمارے ہاں جملہ کہا جاتا ہے لیکن اس جملے کو کہتے ہوئے آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا. حلیمہ سعدیہ کو بھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے پالا. حلیمہ سعدیہ کو بھی ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے پالا. ہے نا ایسا؟ بولیے، ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ بھئی کہتے ہیں جی انہوں نے ان کو پالا، انہوں نے ان کو گود لیا، اور جملہ یہ کہہ دیتے ہیں جی سب چھوڑ کے چلے گئے، اماں حلیمہ نے انہیں چنا. بھئی اماں حلیمہ نے نہیں انہیں چنا، انہوں نے اماں حلیمہ کو چنا. انہوں نے اماں حلیمہ کو چنا، اللہ تعالیٰ نے اماں حلیمہ کو پسند کیا. اور یہ جملہ اگرچہ کچھ اس میں مناسب نہیں ہے یہ کہا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام جس کے ہاں بھی گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکات سے سب نے فائدہ اٹھایا. حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر بھی بیٹھے تو رسول اللہ علیہ السلام کا فیض ہے جو انہیں پہنچا. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام دسترخوان پر نہ بیٹھتے تو دسترخوان سے کھانا ختم ہو جاتا تھا اور سارے پیٹ بھی نہیں بھر سکتے تھے. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہوتے تو سارے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 12 سال کی عمر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے شام کا تجارتی سفر کیا. جامع ترمذی میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ جب آپ نے شام کا سفر کیا اور بحیرہ راہب راستے میں ملا، مختصر اس کو کرتے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی اس نے راہب نے ہم میں سے کسی کی طرف نہیں دیکھا تھا. اور جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ساتھ لے کر گئے تو اس نے خصوصی پیغام بھجوایا، ہمارے لیے دعوت کا انتظام کیا. ہم بڑے حیران کہ کبھی اس نے ہماری طرف توجہ نہیں کی، آج ہمیں رکوا کر کھانا کھلایا جا رہا ہے، ہماری دعوت کا انتظام کیا جا رہا ہے. اب راہب جب آیا سب کو دیکھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو راہب نے ہاتھ پکڑا، کہا ھذا سید العالمین. جامع ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، ھذا سید العالمین. کتنے سال کی عمر ہے آپ کی؟ 12 سال کی عمر ہے. وہ راہب کہتا ہے ہاتھ پکڑ کے ھذا سید العالمین بعثہ اللہ رحمتا للعالمین. یہ عالمین کے سردار ہیں، عالمین کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا. کو اللہ کے بندوں، اگر راہب کو پتہ ہے، اگر عبد المطلب کو پتہ ہے، حلیمہ سعدیہ کو پتہ ہے، سیدہ آمنہ کو پتہ ہے، جناب ابو طالب کو پتہ ہے، پورے اہل مکہ کو پتہ ہے، خود رسول اللہ کو نہیں پتہ؟ سب کو پتہ ہے. راہب نے جب یہ بات کہی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، عبد المطلب کا ہاتھ دے کے جب کاہنہ نے کہا تھا، کاہن نے کہا تھا کہ تمہارے ایک ہاتھ میں نبوت ہے دوسرے میں بادشاہت ہے، انہیں تو اس وقت سے پتہ ہے.
انہیں نہیں پتا، انہیں 40 سال کی عمر میں آ کے نبوت ملتی ہے، یہ کہنا یہ تو بالکل غیر مناسب سی بات ہے۔ یہ کہا جائے کہ نبوت تو اس وقت بھی تھی جب ابھی آدم بھی دنیا میں، آدم بھی بنے نہیں تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، اعلان جو تھا وہ 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ ہم اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے، ہمارے ہاں کہتے ہیں جی 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنے۔ وہ نبی بنے یہ نہ کہا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اب قریش والے کہنے لگے راہب تجھے کیسے پتا، یہ تجھے کیسے پتا کہ یہ عالمین کے سردار ہیں، یہ رحمت للعالمین ہے؟ راہب نے کہا تمہیں کیا پتا، جب تم گھاٹی سے اترے تھے تو ہر درخت اور ہر پتھر سجدے میں گر گیا تھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں۔ تمہیں کیا خبر، میں نے دیکھا کہ جہاں سے یہ گزرے ہر پتھر بھی سجدے میں گرا، ہر درخت بھی سجدے میں گرا، اور یہ قطعی بات ہے کہ سوائے نبی کے کسی کے لیے یہ چیزیں جھکتی نہیں ہیں۔ اور پھر دوسری بات، کھانا تیار ہو گیا، روایات میں آتا ہے جب کھانا تیار ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم 12 سال کے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، بھی آپ سواریوں کے پاس رہے، آپ سواریوں کے پاس رہیں۔ یہ دیوان ابی طالب میں پورا ایک قصیدہ ہے اس حوالے سے، آپ اس کے پاس رہیں۔ جب یہ کھانا کھانے پہنچے تو راہب نے کہا جس کے لیے دعوت کی تھی وہ کہاں ہے، وہ جس کا کر کے تمہیں مل رہا ہے، باراتی تو آئے ہیں، لڑا کہاں ہے؟ وہ جس کے صدقے تم سب کی دعوت ملی، تم تو یہاں سے گزرتے ہو، تمہیں تو میں دیکھتا تک نہیں، آج دیکھا اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کی معیت ہے، نعمت ہے، دولت ہے، وہ نہ ہوتی تو تم تو یہاں سے پہلے بھی گزرتے رہے ہو، انہیں بلا کر لاؤ۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلا کر لایا گیا، اور پھر سب نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لا رہے ہیں اور بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا، اور آپ آ رہے ہیں، بادل آپ کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ مجلس میں پہنچے تو اس زمانے میں اس طرح تو نہیں تھا بھی کوئی بنا عالیشان محل بناؤ، مجلس میں پہنچے تو سب لوگ درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی سایہ دار جگہ نہ تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے ہی بیٹھے درخت ادھر کو ہو گیا، جیسے ہی بیٹھے درخت نے آپ کی طرف جھک کر آپ پر سایہ کر دیا۔ راہب نے کہا دیکھو اس درخت کو دیکھو، کہا اے ابو طالب اسے، اچھا پھر سوال جواب ہوئے، ابو طالب اس کا باپ کون ہے؟ اچھا ابو طالب کہنے میں اس کا باپ ہوں، کہنے لگے نا، راہب نے کہا نہ، ہمارے علم کے مطابق اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، ہمارے علم کے مطابق ان کا والد اب دنیا میں، فرمایا یہ میرا بھتیجا ہے، کہا اس کو اب لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ اہل کتاب دیکھیں گے، اہل کتاب دیکھیں گے تو ان کو قرآن نے جا بجا فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس وہ کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو ان کی تصدیق کرنے والی تھی، اور اس سے پہلے یہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، جب وہ آئے جنہیں یہ جانتے تھے انہوں نے ان کا انکار کر دیا، تو وہ تو سارے جانتے تھے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان، عظمت، عزت، کمال، مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا اسے لے جاؤ، اگر انہوں نے دیکھا تو وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یوں 12 سال کی عمر میں ہر جگہ تو دھوم مچی ہوئی ہے، ہر جگہ تو دھوم مچی ہوئی ہے۔ اب جو قافلے والے تھے انہوں نے جا کے مکے میں نہیں بتایا ہوگا، جو قافلے میں لوگ شامل تھے انہوں نے جا کے مکے میں نہیں بتایا ہوگا کہ اس طرح آج ہمیں راہب نے کھانا کھلایا، تو پھر پورے مکہ والوں کو نہیں پتا۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کس قدر ظلم ہے کہ آج یہ باتیں جو ہے وہ چھپا لی جاتی ہیں کہ نہیں جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، آپ سوچ رہے تھے، اور غلط تشریحات احادیث کی جاتی ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بات سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہم اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم ایسی تشریحات کریں جن تشریحات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، مقام و مرتبہ ہے، اس پہ کوئی حرف آئے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اس کے بعد کچھ 1-2 جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں آپ نے شرکت کی، کچھ معاہدے ہوئے ان میں آپ نے شرکت کی، ان کا کل ہم مختصر تذکرہ کرتے ہوئے کل آپ کے سفر تجارت پر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔